السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم واقعہ پیش کرنے والے ہیں، جس سے ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف پلٹنا، لوٹ کے آنے کا ایک جو ہے وہ نشان ہمیں بھی ملتا ہے، سبق ملتا ہے۔ واقعہ انتہائی یقیناً جو ہے آپ دیکھیں کہ ایک دل خراش واقعہ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی زندگی کو پلٹ بھی سکتا ہے اگر آپ اس واقعے کی طرف دھیان دیں تو۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس واقعے کو پورا سنیں اور پھر اپنے زندگی پر سوچیں۔ واقعہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت، جو کہ اس نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اس کنویں کے پاس جو ہے وہ ایک کتے کو دیکھتی ہیں۔ یقیناً کتا جب اس نے دیکھا کہ انتہائی نگہداشت مطلب کنڈیشن کا تھا، انتہائی خراب کنڈیشن میں تھا، اس وجہ سے اس کی پیاس جو ہے وہ بہت بڑی ہوئی تھی۔ اس پیاس کی شدت کی وجہ سے اس سے یہ دیکھنا نہ پایا، اور اس نے اپنا دوپٹہ جو ہے وہ نکالا۔ دوپٹہ نکالنے کے بعد اس نے اپنے موزہ اس کے اندر باندھا، اپنا موزہ، اور موزہ باندھ کے اندر سے اس نے پانی کو نکالا کنویں سے، اور اس کتے کو اس نے پلا دیا۔ اب آگے یہ تو بات ہو گئی یہاں تک کہ اس نے کتے کو پانی پلا دیا، لیکن وہ عورت، اس کا کردار کیا تھا؟ اصل میں وہ عورت ایسی عورت تھی، اس کے اندر ایک جو ہے بہت بڑا جرم پایا جاتا تھا۔ وہ یہ تھا کہ وہ زانیہ عورت تھی، اس کا کام ہی زنا کا تھا، یعنی چلتی سارا دن رات، اٹھنا بیٹھنا، ہر طریقے سے وہ زنا کی طرف راغب تھی اور زنا کے ہی اندر پڑی رہتی تھی۔ اب جب اس نے کتے کو اس حالت کے اندر دیکھا تو معزز سامعین، اس کے دل کے اندر ایک مخلوق تھی جو اللہ تعالیٰ کی، اس مخلوق کے لیے اس کے دل کے اندر رحم آ گیا۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب مخلوق کے دل کے اندر رحم آ گیا تو پھر اس اتنے سے رحم کے بدلے خالق کائنات نے اسے کیا انعام دیا؟ خالق کائنات نے اسے انعام یہ دیا، اتنے سے رحم دلی کی وجہ سے، کہ خالق کائنات نے اس کے اس گناہ کو، جس گناہ کے اندر وہ ملوث تھی، وہ گناہ اس نے معاف کر دیا، اور اس کی جہنم والی جو کنڈیشن تھی، تو گناہ کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف جا رہی تھی، وہ گناہ اللہ تبارک و تعالی نے ہٹا دیا اور معاف کر دیا، اور جنت کی طرف اس کو دھکیل دیا۔ اب آپ یہاں اس واقعے سے ہم کو اور آپ کو جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم بڑے بڑے گناہ گار ہیں، قدم قدم پر ہمارے گناہ موجود ہیں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی عورت کو معاف کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق، دنیا کے اندر دیگر مخلوق ہے، اس پر رحم کرتی ہے۔ انسان دوسری مخلوق پر رحم جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح معاف فرماتا ہے۔ لہذا ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہم گناہ گار ہیں، لیکن آج اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق پر رحم کھائیں گے
اگر معاشرے میں ہم نظر دوڑا کے دیکھیں تو بہت ہی کم ایسے ہوتا ہے. کئی لوگ بے رحمی کے ساتھ، بے درد دل کے ساتھ، کوئی ہوش و حواس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات پر بے رحمانہ تشدد کر رہے ہوتے ہیں. خصوصاً دیہاتوں کے اندر جب کوئی جانور کسی دوسرے آدمی کی کھیت کی طرف جاتا ہے، اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ فلاں کا یہ جانور ہے، لہذا یہ فلاں کا جانور ہے، یہ میری زمین میں کیوں آیا ہے. حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کو اس بات کا نہیں پتہ کہ یہ فلاں آدمی کی زمین ہے، تو فلاں آدمی کا یہ فصل ہے، میں اس کے اندر نہیں جاؤں. اس کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا. پھر وہ لوگ بے رحمانہ تشدد کرتے ہیں، جیسے حال ہی میں اونٹنی پر ان لوگوں نے کیا تھا. اونٹنی پر یہ بہت واقعہ مشہور ہے، جو کہ ابھی تک کراچی کی جو وائلڈ لائف کا جو جگہ ہے، جو ادارہ ہے، وہاں پر ابھی تک وہ اونٹنی موجود ہے. اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی تھی. اور ابھی کچھ دنوں پہلے بھی ایک ویڈیو ہم نے دیکھی تو ایک گائے کی پیٹھ پر ایک کلہاڑی زور سے مار کر اس کو کلہاڑی کو ادھر پھنسا دیا گیا تھا. وہ پھنسی ہوئی ہے اس کے اندر. یہ کیا ہے؟ یہ بے رحمانہ ہے. جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر رحم نہیں کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ پر رحم نہیں فرمائے گا، کیونکہ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کیا تھا. تو لہذا اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم کتنے بھی بڑے گناہ گار ہوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کریں گے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف